تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 3 ایک ہی آیت ہے. اینڈ a declaration from Allah and His Messenger to mankind on the greatest day of Hajj that Allah is free from obligations to the mushrikeen and so is His Messenger. اللہ کا اعلان ہے، آذان من اللہ، اللہ کی طرف سے اعلان ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے بھی اعلان ہے تمام جو بھی انسان ہیں تب سب کے لیے اس بڑے دن جو حج کا وہ بڑا دن جو ہے اس دن کہ اللہ جو ہے وہ تمام جو بھی ان کے لیے جو بھی آبلیگیشنز تھے، جو بھی فرائض تھے، وہ سب سے اب بری ہے، فری ہے. مشرکین کے ساتھ کیے ہوئے ہر معاہدے سے وہ بری ہے اور اللہ کے رسول بھی. سو اف یو ریپینٹ، تو اگر تم توبہ کرتے ہو، اٹ از بیٹر فار یو، تمہارے لیے وہ بہتر ہے. بٹ اف یو ٹرن اوے، لیکن اگر تم پلٹ کے چلے جاتے ہو، تمہیں توبہ نہیں کرنی ہے، دین نو دیٹ یو کی ناٹ اسکیپ اللہ، تو اللہ سے تم بچ نہیں سکتے. جیسے انسان سوچتا ہے نا کہ بھاگتا رہے گا، کہیں چھپتا رہے گا، تو انسانوں سے کیسے بچنے کی کوشش کرتے، پولیس سے بچنے کی کوشش کرتے، کہیں بھاگ جاتے، کہیں چھپ جاتے، تو عاجز کر رہے ہوتے ہیں نا پولیس کو. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے تم بچ نہیں سکتے اللہ سے، اور نہ ہی اللہ کو عاجز کر سکتے ہو کہ اب کہیں بھاگ کے چھپ کے بچ نہیں سکتے. اینڈ گیو ٹائڈنگز آف اے پینفل ٹورمنٹ فار دوز ہو ڈس بلیو، اور ان کو دے دو یہ بشارت، ٹائڈنگز کہ دردناک عذاب کی جو بھی کفر کر رہے ہیں اللہ سے. وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ and a declaration from Allah and His Messenger، اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. and a preface warning to the people، یعنی کہ لوگوں کو پہلے ہی وارننگ دے دی گئی. إِلَى النَّاسِ to mankind، یعنی انسانوں کو پہلے ہی خبردار کر دیا گیا. یوم الحج الاکبر، on the greatest day of حج، یعنی حج کے اس بڑے دن سب کو آگاہ کر دیا گیا. دا ڈے آف سیکریفائس، وہ یوم النحر ہے، دا بیسٹ اینڈ موسٹ اپرنٹ ڈے آف دا حج ریچولس، یعنی حج کے جو ارکان ہیں اس کے اندر سب سے بہترین، سب سے بہترین اور سب سے زیادہ جس کا مطلب وہ ہے یوم النحر، یعنی قربانی والا دن جو حج کے ارکانوں میں. ڈیورنگ وچ دا لارجسٹ گیدرنگ کنفرس، جس کے اندر بہت ساری یعنی بہت ہی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے اس میں. ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، that Allah is free from all obligations to the mushrikeen and so is His Messenger، کہ اللہ ان تمام جو بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ جو بھی ان کے ساتھ عہد و پیمان معاہدے کیے گئے، ٹریٹیز، ان سب سے مشرکین کے ساتھ جو کیے گئے اس سے سب سے اب اللہ اور اللہ کے رسول بری ہیں. آلسو فری فرام آل آبلیگیشنز ٹو دیم، اور اب ان کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی بھی آبلیگیشن نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی فرائض میں نہیں یہ بندھے ہوئے. اللہ نیکسٹ انوائٹس دا آئیڈولیٹرز ٹو ریپینٹ، اس کے بعد اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے. اس لیے دیکھو کہ وہ جو بت پرست ہیں، جو آئیڈولیٹرز ہیں، مشرکین، ان کو اللہ انوائٹ کر رہا ہے کہ دیکھو آؤ توبہ کرو. فَإِن تُبْتُمْ، سو اف یو ریپینٹ، اگر تم توبہ کرتے ہو، فرام دا مس گائیڈنس اینڈ شرک یو انڈلج ان، یعنی وہ گمراہی جس میں تم ہو اس سے توبہ، اور جو شرک تم کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، یعنی دوسرے بتوں کو لا کے کھڑا کر دیا ہے اور ان کی پوجا کر رہے ہو نا، تو وہ جو شرک کر رہے ہو جس میں تم مطلب خوب ڈوبے پڑے ہو، تو اگر یہ تمام چیزوں سے تم توبہ کرتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اٹ از بیٹر فار یو، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ کا فائدہ مت اس میں کچھ نہیں ہے. اللہ کو یہ ہے کہ اس کے بندے جو ہے جتنے بچے اتنا اچھا، گمراہی سے بچیں، شرک سے بچیں، کہ یہ شرک کرنے والے کو تو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. بٹ اف یو ٹرن اوے،
and persist on your ways, اور تم اگر پلٹ جاتے ہو اور اپنی انہی راہوں کے اوپر تم جمے ہوئے ہو جو تم کرتے آئے ہو، فَعْلَمُوا تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ then know that you cannot escape Allah. جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، کہیں بچ نہیں سکتے. rather Allah is capable over you، کہ اللہ تم پہ مطلب پورا قابو رکھتا ہے. and you are all in his grasp، اللہ کی تم پکڑ کے بیچ میں ہی ہو، کہیں بھاگ ہی نہیں سکتے. جب اللہ کی جو پکڑ ہے اس کی گرفت میں ہو تم، تو کہاں بھاگ کے جاؤ؟ انڈر ہز پاور اینڈ ول، اور اللہ کا جو پاور ہے، قوت، اور اللہ کی یعنی قدرت اور اللہ کی مرضی، تم اسی کے درمیان، اسی کے بیچ میں ہو، کہیں بھی کچھ جا کے کہیں بچ بھی نہیں سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ and give tidings of a painful torment for those who disbelieve. دے دو ان کو بشارت جو کفر کر رہے ہیں دردناک عذاب کی. earning them disgrace، ان کے لیے یعنی وہ جو ان کو مطلب ملے گا، کمائی کریں گے، وہ ہوگی بے عزتی اور ذلت کی. اینڈ افلکشن اور تکلیف ان دس لائف، اس دنیا کی زندگی میں. اینڈ دا ٹورمنٹ آف چینز اینڈ باربڈ آئرن بارز ان دا ہیئر آفٹر، اور ان کو عذاب ملے گا زنجیروں کا اور ان تیز نکیلے شارپ آئرن بارز کا، جو انسان کو پورا پیئرس کر کے ادھر سے ادھر ختم، یعنی پورا اندر داخل ہو جائے اور اس کو لہو لہان کر دے. لیکن مرے گا پھر بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ موت کو تو ختم کر دیا جائے گا، تو وہ زندہ ہی رہیں گے، اور یہ عذاب جو ہے وہ چلتا ہی رہے گا ان دا ہیئر آفٹر، آخرت میں. البخاری رحمہ اللہ ریکارڈڈ دیٹ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سیڈ، کہ ابو ہریرہ جو ہے انہوں نے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ sent me during that Hajj with those dispatched on the day of sacrifice to declare in Mina that no mushrik will be allowed to attend Hajj after that year, nor will a naked person be allowed to perform tawaf. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے ابو ہریرہ کو بھی بھیجا حج کے ٹائم پر، وہ خود بھی وہاں پر مطلب تھے، لیڈ کر رہے تھے نا لوگوں کو، اور انہوں نے ان کو بھی بھیجا اور کہا کہ مینا پر جاؤ، کہ جہاں پر قربانیاں ہوتی ہے اور سارے حاجی وہاں پر بہت ہوتے ہیں، تو وہاں جاؤ اور وہاں پہ ڈکلیئر کرو کہ کوئی بھی مشرک جو ہے اب اس کو اجازت نہیں ہوگی حج کی اگلے سال، اور نہ ہی طواف، کہ تم مطلب برہنہ یا اوریانیت کے ساتھ تم مطلب نیکڈ اگر تم یعنی کہ جیسے طواف نہیں کر سکتے، یہ تمہارے لیے اب مطلب پابندی آ گئی. حمید said, the Prophet then sent Ali bin Abi Talib رضی اللہ عنہ and commanded him to announce براء. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب ان کو رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا، ان کو حکم کیا کہ جا کے یہ برات کا جو یعنی کہ مطلب جو لا تعلقی جو ہے بے تعلقی کا اعلان کرو جا کے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تم سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، اب تم سے کوئی تعلق نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سیڈ، کہ ابو ہریرہ جو ہے انہوں نے کہا، علی publicized براء with us to the gathering in Mina on the day of sacrifice، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے برات کا جو پورا مطلب پبلسٹی یعنی کہ پبلسائز کیا سب کو، یعنی پوری گیدرنگ جو ہے مینا پہ ان کو سب کو یعنی بتایا، اور وہ تھا مطلب یوم نحر یعنی کہ قربانی کا دن. ڈکلیئرنگ دیٹ نو مشرک شال پرفارم حج آفٹر دیٹ ایئر، انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی بھی مشرک جو ہے اس کے بعد کے سال میں کوئی حج نہیں کر سکے گا. نور شال اے نیکڈ پرسن پرفارم طواف اراؤنڈ دا ہاؤس، اور کوئی بھی برہنہ نہ ہو کہ اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکے گا. البخاری رحمہ اللہ also collected this hadith, this narration of which Abu Hurairah said، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا، on the day of Nahar یعنی کہ قربانی والے دن، ابو بکر رضی اللہ عنہ sent me along with other announcers to Mina to make a public announcement
اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہے انہوں نے اور بھی لوگوں کو اور بھی صحابہ کرام کو بھیجا کیونکہ اتنا بڑا مطلب وہ ہے اسمبلی اتنی بڑی، لوگ اتنے سارے جمع ہے، تو اب نیچرلی کتنے سارے لوگوں کو الگ الگ بھیجنا پڑے گا نا، کہ ہر مطلب قبیلے کی طرف یا گروپس کی طرف، تاکہ وہاں جا کے وہ اعلان کرے، یہ کہ پبلکلی اس اعلان کو کرے. نو پیگن از الاؤڈ ٹو پرفارم حج آفٹر دس ایئر. کوئی بھی مشرک کو اجازت نہیں ہے اس سال کے بعد حج کرنے کی. اینڈ نو نیکڈ پرسن از الاؤڈ ٹو پرفارم دا طواف اراؤنڈ دا کعبہ. اور کعبہ کا طواف کرنے کے لیے کسی برہنہ کو انسان کو اجازت نہیں ہے. Abu Bakr radiallahu anhu was leading the people in that Hajj season. اس سال کی جو حج تھا اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تھے جو لیڈر تھے، مطلب لوگوں کے لیے ان کو بتانے کے لیے کہ حج کے ارکان. اینڈ ان دا ایئر آف دا فیئرویل حج، اور وہ جو آخری جو فیئرویل حج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، when the prophet performed حج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیے، no مشرک performed حج، تب کوئی مشرک حج میں نہیں تھا. This is the narration that al-Bukhari recorded in the book of jihad. تو ان کی جو book of jihad ہے اس کے اندر یہ پورا نریشن جو ہے حدیث کا وہ درج کیا ہوا ہے. محمد بن اشاق reported a narration from Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin al-Husayn, who said, when Bara'ah was revealed to Allah's messenger, کہ جب سورہ توبہ نازل ہوئی اللہ کے رسول پر، and he had sent Abu Bakr to oversee the Hajj، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ حج کے اندر جو لوگوں کو جو ارکان دکھانے، کہ to oversee the Hajj rites for the people، کہ لوگوں کو جا کے اس کے حج کے صحیح ارکان جو ہے وہ بتاؤ. He was asked, O messenger of Allah, why not send this message to Abu Bakr؟ تو ان سے جب یہ کہا گیا یا رسول اللہ کیوں نہیں یہی میسج آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا، لا یؤدی عنی الا رجل من اہل بیتی، it will not be accepted to have been from me if it is not from a man from my family. انہوں نے کہا وہ قابل قبول نہیں ہے کہ اگر میری طرف سے کوئی پیغام جا رہا ہے تو وہ میرے اہل میں سے ہونا چاہیے، میری فیملی میں سے ہونا چاہیے کوئی بھی شخص، تبھی وہ مطلب ایکسپٹڈ ہوئے گا. Then he called for Ali رضی اللہ عنہ، پھر انہوں نے حضرت علی کو بلایا and said to him، اور ان سے کہا، اخرج بهذه القصة من صدری براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام عام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له الى مدته. یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، ٹیک دس سیکشن فرام دا بگننگ آف برا اینڈ پروکلیم ٹو دا پیپل آن دا ڈے آف دا سیکریفائس while they are gathered at Mina that no disbeliever will enter paradise. یہ حصہ جو ہے سورہ برات کا لے کے جاؤ اور وہاں پر اعلان کرو لوگوں کو، اور وہ دن جو مطلب نہر کا دن ہے، قربانی والا دن، سیکریفائس کا، اس دن کہ جب وہ سب مینا پہ جمع ہوں، کہ کوئی بھی کافر جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. نو آئیڈولیٹر ول بی پرمیٹڈ ٹو پرفارم حج آفٹر دا ایئر، اور کوئی مشرک کو یہ اس کے بعد کے سال میں حج کی اجازت نہیں دی جائے گی. دیر ول بی نو طواف وائل نیکڈ، اور اوریانیت کے ساتھ کوئی طواف نہیں کر سکے گا. اینڈ ہو ایور ہیز اے کووننٹ ود اللہ's میسنجر، یعنی کہ مطلب اگر کسی کا معاہدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، then it shall be valid until the time of its expiration. تو جب اس کا ایکسپائری ٹائم آئے گا تب تک کے لیے وہ ویلڈ ہے، بس that's all. Ali rode the camel of Allah's messenger named Al-Adba.
al-Adba until he caught up with Abu Bakr en route. حضرت علی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا جو اونٹ ہے اس کے اوپر سوار ہو کر گئے. اس اونٹ کا نام تھا العدبہ، اور انہوں نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مطلب جو کیچ کیا جو راستے میں تھے. when ابو بکر رضی اللہ عنہ saw him he said، تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ یہ ادھر کیوں آئے، تو ابو بکر صدیق جو ہے انہوں نے کہا آر یو ہیئر ایز اے کمانڈر اور اے فالوور، یعنی آپ یہاں پر کیونکہ رسول اللہ کی فیملی سے ہے تو یعنی آپ یہاں پر کہ امیر ہیں یا مامور ہیں. علی ریپلائڈ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اے فالوور، نہیں میں مامور ہوں، یعنی امیر آپ ہی ہے. دے کنٹینیوڈ آن، پھر اس کے آگے انہوں نے مطلب آگے بات کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ لیڈ دا پیپل ان حج، اور انہوں نے حج میں لوگوں کو مطلب جو پورا ارکان بتانا وہ سب انہوں نے کیا. while the Arabs were camping in their normal locations from جاہلیہ، اور عربز جو تھے وہ ان کے جو بھی جاہلیت کے دور سے جو بھی ان کے نارمل لوکیشن تھے وہ وہیں پر کیمپنگ کر رہے تھے. آن دا ڈے آف سیکریفائس، اور اس دن جب قربانی کا دن تھا، یوم النحر تھا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اسٹوڈ اینڈ پروکلیم، تو حضرت علی جو ہے رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پورا وہ اعلان کیا. اور وہ اعلان یہ ہے، او پیپل، اے لوگوں، نو ڈس بلیور ول بی ایڈمیٹڈ انٹو پیراڈائز، کوئی بھی کافر جو ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. نو آئیڈولیٹر ول بی پرمیٹڈ ٹو پرفارم حج نیکسٹ ایئر، کوئی بھی مشرک کو حج کی اجازت اگلے سال نہیں دی جائے گی. دیر شال بی نو طواف وائل نیکڈ، اور جو بھی برہنہ ہے یعنی برہنہ ہو کے طواف کرے گا وہ اس کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی نہیں کر سکتا. اینڈ ہو ایور ہیز اے کووننٹ ود اللہ's میسنجر، اور جس کسی کا بھی معاہدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دین اٹ شال بی ویلڈ انٹل اٹس ٹائم آف ایکسپیریشن، تو جب اس کا وقت ایکسپائر ہونے کا آئے گا تب تک ہی وہ ویلڈ ہے بس. سو نو آئیڈولیٹر پرفارمڈ حج آفٹر دیٹ ایئر، اور اس سال کے بعد کسی مشرک نے کبھی حج نہیں کیا. طواف اراؤنڈ دا ہاؤس وائل نیکڈ سیزڈ، اور وہ چیز کو روک دیا گیا کہ اللہ کے گھر کا طواف برہنہ ہو کر نہیں کیا جائے گا. دین دے ریٹرنڈ ٹو اللہ's میسنجر، پھر وہ لوگ آئے واپس لوٹ کے اللہ کے رسول کے پاس، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سو دس واز دا ڈکلریشن آف انوسنس یعنی وہی جو برات یعنی بری ہو جانا، کہ یہ ایک اعلان تھا برات کا. Whoever among the idolaters had no treaty، جن کے کوئی معاہدے نہیں تھے مشرکین کے، then he had a treaty of peace for 1 year، اور جس کو 1 سال کی ٹریٹی یعنی معاہدہ تھا امن کا. if he had a particular treaty، یا اس کی کوئی خاص ٹریٹی ہے معاہدہ ہے، then it was valid until its date of expiration، تو اس کی جو تاریخ ہے جس دن کہ وہ ختم ہوگا ایکسپائر ہوگا وہ صرف تب تک ہی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.